بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضیٰ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرب درود چینل۔ میرے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا محبت بھرا سلام۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو محمد پہ درود پڑھ کر، نصیب کیسا بھی ہو محمد پہ درود پڑھ کر، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو جو ہے بہت خاص ہونے والی ہے ہر اس شخص کے لیے جو درود پاک پڑھتا ہے، جو درود پاک سے محبت رکھتا ہے۔ جیسا کہ آج کی جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ یہ ہے، درود پاک پڑھنے کا فیض جو ہے کن لوگوں کو نہیں ملتا۔ کون سے وہ لوگ ہیں جو درود پاک پڑھتے ہیں لیکن اس کو جو ہے ثواب تو ملتا ہے لیکن اس درود پاک پڑھنے کا فیض نہیں ملے گا، اور پھر اس سے درود پاک پڑھنے کی توفیق چھین لے گی۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو جھوٹی کرامتیں بتاتے ہیں، جو جھوٹے مشاہدات من گھڑت خود سے بنا کے مخلوق خدا کو جو ہے نا بہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم مخلوق خدا کے ساتھ جھوٹ بولیں، دھوکہ دیں اور جھوٹی کرامتیں ان کو بتائیں اور فیض کا گمان بھی پال کے رکھیں۔ یہ اس انسان کی سب سے بڑی کم عقلی ہے۔ اس لیے سچ کے ساتھ دوستی لگائیں، جھوٹ سے پرہیز کریں۔ جھوٹ کی جو بدبو ہے نا زندگی کو بدبودار کرتی ہے، جو سچ کی زندگی ہے زندگیوں کو خوشبودار کرتی ہے۔ خوشبودار زندگی کا جو راز ہے نا وہ سچ میں پوشیدہ ہے، اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جن کی ہر بات میں جھوٹ جھلکتا ہے، ان کی دراصل زندگی بدبودار زندگی ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد بھی ان کی زندگی جو ہے کبھی بھی اس خوشبو کی مستحق نہیں ہوگی جو لوگوں کو جھوٹی باتیں بتاتے ہیں اور جھوٹی کرامتوں سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے لکھتے ہیں، جو بندہ اپنی کرامتیں، اپنی بزرگی جو ہے نا ثابت کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، یہ بات یقینی ہے کہ درود پاک کے فیض کا دروازہ اس پر بند رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس دکھاوے سے جو ہے نا توبہ نہ کر لے۔ جب تک درود پاک کا ہر پیغام جو میں لوگوں کو دیتی ہوں وہ نہ صرف لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، وہ میری اپنے نفس کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ اصل میں پیغام میرے اپنے خود کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو اپنی ذات کی تشہیر سے بچنا چاہیے، اپنی صلاحیتوں کی کہانیاں سنانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنے کمالات کا تذکرہ جو ہے نا محفل کے اندر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی کو نہیں بتانا کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی درود پاک کے سفر میں آنا چاہتا ہے، درود پاک سے اپنی لگن، اپنی محبت دکھاتا ہے، تو آپ ضرور اس کو اس راہ پہ لانے کی کوشش کریں، کیونکہ جو لوگ ہیں جھوٹی باتیں، جھوٹے مشاہدے، جھوٹی کرامتیں بتاتے ہیں نا ان کو لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ جھوٹی کہانیاں سنا سنا کر جو ہے نا مزید خود کو جو ہے لوگوں کی نظروں میں گراتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم کوئی نیک عمل کر رہے ہیں نا تو اس کا صلہ جو ہے ہمیں اللہ پاک سے ملتا ہے، نہ کہ لوگوں سے۔ لوگوں کی واہ واہ سے جو ہے نا ہمارا نفس تو پھولے گا لیکن آخرت میں ہمیشہ کا گھاٹا ہے، اور یہ جو ہمیشہ کا گھاٹا ہے نا یہ ہمارے سر پہ پڑ جائے گا جب ہم جائیں گے اس دنیا سے۔ اصل زندگی تو وہ ہے، ہمیں نہیں بتانا کسی کو کہ ہم جو ہیں کتنا نیک عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، وہی صلے دینے والا ہے ہماری تمام نیک کاموں کے۔ یاد رکھیں، اپنے جو ہے نا ذات کی تشہیر کرنے والے پر فیض کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جب فیض نہیں ملتا تو آپ سے اس ذکر کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ درود شریف کی خوشبو، درود شریف کا فیض اسے ہی نصیب ہوتا ہے جو شریعت کے اصولوں اور ضوابط کے مطابق چلتا ہے، درود شریف کی راہ میں جو ہے نا ایک عاجزانہ سفر کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو ہے نا رب کو اپنی بڑائی کسی شخص کی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ناپسند فرماتے ہیں کہ اپنی بہت واہ واہ کرانے کی نیت سے لوگوں کو جو ہے نا اپنی کرامتیں بتانا، مشاہدات بتانا۔ ہاں، اگر آپ کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے بعد کوئی مشاہدہ ہوا ہے، آپ نے کوئی معجزہ دیکھا ہے، آپ ضرور اس نیت سے اس شخص کو بتائیں کہ اس کے دل میں بھی درود پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہو، نہ کہ اپنی ذات کی تشہیر کی نیت سے، ورنہ آپ کا وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔
اس لیے ہمیں خود کی اصلاح کی طرف جانا ہوگا، ہمیں خود کی نگرانی کرنی ہوگی، اپنی صبح شام پر دھیان دینا ہوگا کہ ہم میں بھی تو یہ عادت نہیں، کیا ہم سے بھی اس ذکر کی، اس عظیم ذکر کی توفیق چھین تو نہیں جائے گی۔ اس لیے اپنے رزق، اپنے معاملات، اپنے اخلاق پر پہرے بٹھانے ہوں گے۔ اخلاص دکھانے سے، محنت کرنے سے، توجہ دینے سے اور شوق کو جذبہ دکھانے کی بدولت جو ہے نا، ہمیں درود پاک کی یہ نعمت اور فیض ملتا ہے۔ اگر ہم نفس کی بیماریوں پر، اپنے ذات کی غلطیوں پر، اپنے اعمال کے نقائص پر توجہ کر کے انہیں ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم پر یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور اس سے بڑی انسان کی بدقسمتی نہیں ہے جسے درود پاک کی توفیق ملی ہو اور اس کی اپنی نفس کی غلطیوں کی وجہ سے اس سے یہ جو ہے نا توفیق چھین لی جائے۔ اس لیے ہر پل اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت مشکل کام ہے جو ہے نا، یہ تقریر کرنا آسان ہے، دوسروں کو نصیحتیں کرنا آسان ہے، لیکن اپنی اصلاح کی کوشش کرنا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے اور کڑوا سچ ہے۔ درود پاک کے جو ہے نا روحانی عہدوں پر تب ہی نوازا جاتا ہے جب وہ خود کو جو ہے نا بنا کر پیش کرتا ہے، ان شرائط پر مکمل طور پر کر کے دکھاتا ہے جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور ایک راز کی بات میں آج آپ کو بتاؤں، جس شخص نے نا رزق حرام کا نوالا کھا کر اپنے وجود کو پالا یا اپنی نسلوں کو پالا، ان کے اندر آپ دو نعمتوں کی قلت آپ کو دکھائی دے گی، ایک صلاحیت، دوسری نعمت صالحیت۔ صلاحیت اور صالحیت رزق حلال طیب مال کھانے والوں کو ہی عطا کی جاتی ہے۔ یہاں میں آپ کو جو ہے نا دو پیغام جو ہے پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں، جو میں نے خود جانے اور سیکھے اور اپنے جو ہے نا نفس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہوگی کہ پہلے تو ہم نے اپنی جو ہے نا اپنی طرف اصلاح کرنی ہے، اپنی ذات کی طرف، اپنے معاملات کی طرف، اور حلال جو ہے نا رزق کھانا ہے۔ مال حرام کھا کے ہزاروں لاکھوں بار درود شریف پڑھتے رہنا تو ثواب تو ملے گا مگر کبھی فیض نہیں ملے گا، اس کی برکتیں نہیں ملیں گی، کرامتیں نہیں ملیں گی درود پاک کے۔ اس لیے درود پاک کا فیض پانے کے لیے رزق کے حلال جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حرام بولوں سے پرہیز ضروری ہے، حرام راہوں سے پرہیز ضروری ہے۔ جب تک ہم ظاہر اور باطن کو صفائی، پاکیزگی اور سچائی پر لے کر نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہم پر فیض کا دروازہ نہیں کھلے گا، اس وقت تک ہم درودوں کی جو ہے نا یہ جو چاشنی ہے، خوشبو ہے، رازوں سے جو ہے نا کبھی بھی آشنا نہیں ہو سکیں گے۔ تجربے سے یہ بات ثابت ہوا ہے کہ جو روحیں جنتی ہوتی ہیں وہ حرام کے لیے کوشش بھی کریں تو انہیں قدرت کی طرف سے تھپڑ پڑتے ہیں، انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ عقل آ جاتی ہے، وہ سچی کھری راہوں، حلال کی راہوں اور کمائی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب انسان اپنی سچی طلب دکھاتا ہے نا تو رب بھی اس شخص کے لیے جو ہے نا راہیں کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کو اللہ پاک راہ راست پہ آنے کی نا توفیق عطا ضرور کرتے ہیں۔ ہم نے نفس کے خلاف چلنا ہوگا، ہم نے نفس کی گردن پہ پاؤں رکھ کر چلنا ہوگا، اپنی طبیعت کے مطابق نہیں، شریعت کے مطابق چلنا ہوگا۔ جو ہے نا ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی ہوگی، ہمیں اپنی ذات کی جو ہے نا واہ واہ نہیں کرنی۔ ہمارا نفس تو پھولے گا، ہمارا نفس تو خوش ہوگا، ہمارے اندر اس چیز کا سکون تو ہوگا کہ لوگوں کو بہت پتہ چل گیا ہم کیا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا انعامات کی جو وعدے ہیں نا ہم اس سے محروم نہ رہ جائیں۔ اصل جو ہے نا ہمارا مقصد، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے نا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنی ہے۔ ہم نے شیطان کے خلاف چلنا ہوگا، تب ہم روحانی منزلوں کے حصول کے جو ہے نا حقدار ٹھہرے جائیں گے۔ اور اسی بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو ہے نا اس طرح آپ کوہلو کے بیل کی طرح سفر تو کرتے رہیں گے لیکن کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بدقسمتی سے بچائے کہ ہم پہ درود پاک کا فیض بند ہو جائے، ہم پہ درود پاک کے ذکر کی توفیق بند ہو جائے۔ اپنی ذات کی تشہیر نہیں کرنی، ہمیں لوگوں کو نہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا کتنا جو ہے خاص ذکر سے نواز دیا، ہم
جو ہیں دن میں اتنا پڑھتے ہیں، نہیں، آپ درود پاک کو اپنی زندگی میں ایسے شامل کریں کہ آپ کو دیکھنے والا جو ہے نا خود آپ سے درود پاک کی وہ خوشبو محسوس کرے، آپ سے ملنے والے کو جو ہے نا اس کے من کو، چین کو، روح کو سکون مل سکے، تو دیکھیں وہ خود بخود درود پاک کی راہوں میں آ جائے گا، جس کو رب نے ان سچی راہ پہ چلانا ہوگا۔ اس لیے اپنی ذات کی تشہیر نہیں کرنی، اس چیز کی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سچے دل سے، ایمان اور یقین کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔